بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے اپنی کتاب پہلا پارہ الف لام میم کے صفحہ نمبر 10 پر موجود سورہ بقرہ کی آیات 22 اور 23 کا ترجمہ مشترک مفہومی طریقے سے کرنا سکھاؤں گا۔ آپ لوگ بھی کتاب کھول لیں۔ دیکھیں، فَأَخْرَجَ کے شروع میں حرف فا ہے جو اردو میں موجود ہے، یعنی پھر، جیسے اردو لفظ فبہا، پھر اس کے ساتھ۔ پھر اخرجہ میں اردو فہم اخراج ہے، یعنی نکالنا۔ پھر بہی کے شروع میں حرف با ہے، یعنی سے، جیسے بخوبی، خوبی سے۔ من یہ بھی اردو میں موجود ہے، یعنی سے، جیسے من جانب، جانب سے۔ پھر الثمرات میں اردو فہم ثمرات ہے، یعنی پھل۔ اور رزقن میں اردو مفہوم رزق ہے، یعنی کھانے کی چیز۔ لکم کے شروع میں حرف لام ہے، یہ اردو میں موجود ہے، یعنی لیے، جیسے للہ، اللہ کے لیے۔ پھر فلا کے آخر میں حرف لا ہے جو اردو میں موجود ہے، یعنی مت، جیسے لا حاصل، لا محدود۔ تجعلو میں اردو فہم جعلی ہے، یعنی بنا ہوا، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا بناؤ۔ پھر للہ میں اردو فہم اللہ ہے، جو اسی طرح اردو میں موجود ہے۔ پھر اندادن میں اردو فہم موجود نہیں ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا ہمسر، یعنی برابری کرنے والے۔ پھر انتم سے ملتا جلتا لفظ تم ہے، یہ بھی اردو فہم رکھتا ہے۔ پھر تعلمون میں اردو فہم معلوم ہے، یعنی جاننا۔ پھر ان یہ اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا اگر۔ کنتم یہ اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا تم ہو۔ فی یہ اردو میں موجود ہے، یعنی میں، جیسے فی الحقیقت، حقیقت میں۔ ریب یہ اردو فہم رکھتا ہے، یعنی شک کے بعد پیدا ہونے والا اضطراب۔ پھر مما یہ اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا اس سے جو۔ پھر نزلنا میں اردو فہم نازل ہے، یعنی اتارنا۔ علی یہ بھی اردو فہم رکھتا ہے، جیسے علی الاعلان، اعلانیہ طور پر۔ پھر عبدنا میں اردو فہم عبد ہے، یعنی غلام یا بندہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوائے انتم اور اندادن، ان اور کنتم اور مما، ان کے علاوہ باقی تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 4344 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اخرجہ، بہی، لکم، تجعلو، تعلمون، کنتم، نزلنا اور عبدنا، ان کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے، اتنی۔ یاد رکھیں کہ الف، تے، نون، یہ یعنی اتنی کی 4 سرخ علامات لفظ کے شروع میں آ کر اسے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ تعلمون کے شروع میں سرخ رنگ کی تا ہے، یعنی تم، اس لیے تعلمون کا ترجمہ ہوگا تم سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح تجعلو کے شروع میں سرخ رنگ کی تا ہے، یعنی تو، لیکن اس سے پہلے لا بھی ہے
اور ساتھ ہی تا کے بعد کا حرف ساکن ہے، جس نے اس میں نہیں یعنی منع کرنے کا مفہوم پیدا کر دیا ہے، جیسے لا تدخلوا، تم مت داخل ہو، اس لیے فلا تجعلوا کا ترجمہ ہوگا پس تم مت بناؤ۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ الف تے نون کی سرخ علامات لفظ کے آخر میں آ کر اسے زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس بنا دیتی ہیں، جیسے لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا، دخلوا وہ داخل ہوئے، اور پھر تے زبر تا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب، اور یا ہو تو اب اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اب چونکہ اخرجہ کے آخر میں سرخ رنگ کی زبر ہے یعنی اس نے، اس لیے اخرجہ کا ترجمہ ہوگا اس نے اخراج کیا، اور کنتم کے آخر میں سرخ رنگ کی تم ہے یعنی تم، جیسے دخلتم تم داخل ہوئے، اس لیے کنتم کا ترجمہ ہوگا تم ہو، اور نزلنا کے آخر میں سرخ رنگ کی نا ہے یعنی ہم، اس لیے نزلنا کا ترجمہ ہوگا ہم نے نازل کیا، اور عبدنا کے آخر میں سبز رنگ کی نا ہے یعنی ہم نے اپنے، اس لیے عبدنا کا ترجمہ ہوگا اپنے عبد۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب۔ اب چونکہ لکم کے آخر میں سبز رنگ کی کم ہے یعنی تمہارے، اس لیے لکم کا ترجمہ ہوگا تمہارے لیے۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ بہی کے آخر میں سبز رنگ کی ہا ہے یعنی وہ، اس لیے بہی کا ترجمہ ہوگا اس سے۔ ناظرین آئیں آج کے سبق کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے اس سے تمہارے لیے ان ثمرات سے رزق کا اخراج کیا، پس تم اللہ کا کوئی ہمسر مت بناؤ، اور تم سب کو معلوم ہے، اور اگر تم کسی ریب میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا۔ ناظرین قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت ہم نے ہفت روزہ کلاسز کا اہتمام بھی کیا ہے، جس میں خواہش مند خواتین و حضرات داخلہ لے سکتے ہیں، جہاں ان کو علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے گرافک اینیمیشن کے ذریعے نہایت آسان طریقے سے انتہائی کم وقت میں نماز اور قرآن کا خود سے ترجمہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ اور ہمارے فیس بک پیج کا وزٹ کریں اور لائک کر کے ہم سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد نماز اور قرآن کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب ڈاکٹر علی عمران کو
اجازت دیں، اللہ حافظ.